اس کا سب سے بڑا قصور بھی آج موجودہ دور میں جو خانقاہی نظام ہے، جو خانقاہوں میں گدی نشین حضرات بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کا۔ یہ فریضہ ان کا تھا، ان کے باپ دادا نے دین کی خدمت کی تھی، تصوف کو نسلوں میں پروان چڑھایا تھا، مگر آج وہ چندوں تک محدود رہ گئے، وہ اپنے ہاتھ چموانے اور پاؤں اور گھٹنوں کو دبوانے تک محدود رہ گئے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ آج وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا جہاد اور امام حسین علیہ السلام کی سنت اگر ہم نے ادا کرنی ہے تو ہمیں بیٹھ کر وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ سنت حسینی کے لیے ہمیں خانقاہوں سے، یعنی اپنی درگاہوں سے، اپنے مکاتب سے نکلنا ہوگا، میدان عمل میں آنا ہوگا، اور آج کی نیو جنریشن کے ساتھ پردے اٹھا کر ان کو حقائق دکھلانے ہوں گے۔ اب آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ امام بخاری اور امام مسلم سمیت دیگر ائمہ صحابہ ستہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تصوف کی کتب مرتب کی جا چکی تھی۔ سو جو احباب آج کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہاں ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، پھر وہ اپنی ٹیبل پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جن بابوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ہم ان کو تو مانتے ہیں، ان کے سوا اور کسی بابے کو نہیں مانتے۔ ارے نادان، تو نے ان کی پیدائش سے پہلے کی ہسٹری نہیں پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج 31 منتھلی یوتھ سیشن کے لیے یوں جمع ہوئے، اور اس کا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام جملہ حاضرین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اتوار کے روز چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے وقت نکالا خالصتاً دین کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس مشن پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر آج کل بہت سارے احباب ہمیں ایک خاص قسم کا بیانیہ پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کی نظروں سے بھی وہ نیریٹو اور وہ بیانیہ گزرا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم علم اور کتابوں کو تو ماننے والے ہیں مگر بابوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو کتابوں اور بابوں کو کمپیئر کر کے تو دوسرے طبقے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بزرگان دین کا۔ دراصل اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی اصل سے جڑی رہتی، اپنی بنیاد سے جڑی رہتی، اصل اور بنیاد وہ ہوتے ہیں جو کسی قوم کی تعمیر کرتے ہیں، وہ بزرگان، وہ شخصیات جو کسی بھی قوم کی نظریاتی طور پر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، وہ اس قوم کی اصل ہوتے ہیں، وہ اس قوم کی جڑ اور بنیاد ہوتے ہیں۔ چونکہ ان شخصیات گرامی سے کسی بھی قوم کی ابتدا ہوتی ہے، شعوری سطح پر، نظریاتی سطح پر، تو جب تک کوئی قوم اپنی اصل سے جڑی رہتی ہے، اپنی شخصیات جنہوں نے اس قوم کو ڈیولپ کیا ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، تب تک وہ قوم اقوام عالم میں اپنی پہچان اور اپنا نام برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہے۔ مگر جب تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جب کسی قوم نے اپنی اصل کو چھوڑا، ان لوگوں کو، ان محسنوں کو جنہوں نے اس قوم کی تعمیر کی تھی، جنہوں نے اس قوم کو شعور دیا تھا، جنہوں نے اس قوم کی نظریاتی سطح پر پروان اس کو چڑھایا تھا، جب وہ قومیں اپنے ان محسنوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر بیٹھتی ہیں، تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ اب آج کل سوشل میڈیا پر سب سے آسان حربہ اور ٹول اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو رد کرنا ہو، ڈینائی کرنا ہو، اس کو مسترد کر کے پیچھے کرنا ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا مذاق بنا دیں۔ سب سے آسان طریقہ واردات آج یہ چل رہا ہے۔ جب آپ کسی چیز کا مذاق بنا دیتے ہیں، اس کو میمز میں لے آتے ہیں،
اس کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، تو آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے پھر وہ اس کو سیریس نہیں لیتا، وہ اس کو لائٹ لے کر بھاڑ میں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو واردات یہ پڑ رہی ہے کہ جو بزرگان دین، جو ہمارے اسلاف تھے، وہ جو سنہرا دور تھا قرون اولیٰ کا، جنہوں نے مسلم امہ کا لٹریچر ڈیولپ کیا، جنہوں نے ہمیں آج مسلمانی سکھائی، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے، ان شخصیات کو اور ان اسلاف کو، ان بزرگان دین کو بابوں کا ٹائٹل دے کر مذاق کے چکر میں ڈال دیا، اور یوں ہماری نوجوان نسل بے دریغ اس نیریٹو کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اس بیانیے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آج کی گفتگو کا موضوع اسی لیے میں نے صوفیاء کرام کی تاریخ اور تصوف کی تعلیمات یہ رکھا ہے، تاکہ ہمیں اصل تصویر کا پتہ چل سکے، اور جو دھند چھا گئی ہے دین کی اصل روح پر، اس دھند کو ہٹایا جا سکے اور منظر نامہ واضح کلیئر کیا جا سکے۔ اب آج کل ہم مفسرین ہوں، محدثین ہوں، یا پھر فقہائے گرامی جنہوں نے فقہ ڈیولپ کیا، مثال کے طور پر جو فقہائے کرام ہیں پوری مسلم امہ میں، ہم جانتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں، پھر اسی طرح امام مالک شامل ہیں، امام شافعی شامل ہیں، امام احمد بن حنبل شامل ہیں، ہم اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر امام جعفر الصادق علیہ السلام وہ بھی شامل ہیں، فقہ جعفریہ کے بانی جن سے فقہ جعفریہ ڈیولپ ہوا۔ سو فقہ کی روشنی میں ہم میں سے اکثر و بیشتر کو یہ نام سننے کو ملے ہوں گے، کسی نے کوئی نام سن رکھا ہوگا، کسی نے کوئی سن رکھا ہوگا، الغرض یہ کہ ان فقہا کے نام تو ہم نے سنے ہوں گے۔ پھر اسی طرح مفسرین میں آ جائیں، امام ابن کثیر کی تفسیر، ابن کثیر پورا عرب پڑھتا ہے، نام سن رکھا ہوگا۔ امام رازی کی تفسیر، فخر الدین رازی کی تفسیر رازی، وہ بھی سب نے پڑھ رکھی ہے، نام کہیں نہ کہیں سن رکھا ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین، وہ بھی مساجد میں علماء کرام بتاتے ہیں، نام سن رکھا ہوگا۔ پھر اسی طرح محدثین میں آ جائیں، محدثین میں امام بخاری کا نام کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی نے سن رکھا ہوگا، امام مسلم کا نام سنا ہوگا، امام ترمذی کا نام سنا ہوگا، ابن ماجہ کا سنا ہوگا، ابو داؤد کا سنا ہوگا، نسائی کا سنا ہوگا، طبرانی کا سنا ہوگا، ابن حجر اسقلانی کا سنا ہوگا، امام اسقلانی کا سنا ہوگا، امام قرطبی کا سنا ہوگا، امام زرقانی کا سنا ہوگا، امام حیثمی کا سنا ہوگا، امام دیلمی کا سنا ہوگا، الغرض یہ نام کہیں نہ کہیں سن رکھے ہوں گے، مگر تصوف کے ائمہ کے نام ہم نے نہیں سن رکھے۔ وہ جا کر بڑی دوڑ بھی لگا لیں تو لاہور والوں کو داتا علی حجویری کا نام پتا ہوگا، پاک پتن والوں کو بابا فرید الدین گنج شکر کا نام پتا ہوگا، ملتان والی سائڈ میں بہاؤالدین زکریا، سب پر سلام، سب پر رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سب پر رحمتیں، رحمت اللہ تعالی علیہم، سب پر میں نام لیتا جا رہا ہوں، پھر سب پر رحمتیں بھی۔ ان کے نام ہم نے بس لوکلی سنے ہوں گے، مگر قرون اولیٰ جو ابتدائی صدیاں تھیں، پہلی 2 3 4 صدیاں، ان میں تصوف کے، ولایت کے اور روحانیت کے کون کون سے ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کے نام ہم نے نہیں سن رکھے۔ اس کا سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ اس کا سب سے بڑا قصور بھی آج موجودہ دور میں جو خانقاہی نظام ہے، جو خانقاہوں میں گدی نشین حضرات بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کا۔ یہ فریضہ ان کا تھا، ان کے باپ دادا نے دین کی خدمت کی تھی، تصوف کو نسلوں میں پروان چڑھایا تھا، مگر آج وہ چندوں تک محدود رہ گئے، وہ اپنے ہاتھ چموانے اور پاؤں اور گھٹنوں کو دبوانے تک محدود رہ گئے، آج وہ گدیوں پر جھگڑے کرنے تک محدود رہ گئے، لوگوں سے نعرے لگوا کر دل میں خوش ہونے تک محدود رہ گئے۔ دیکھو میرے کتنے مریدین ہیں، دیکھو کتنا چندہ آتا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ وہ آج کی موجودہ نیو جنریشن کو پرانی صدیوں کے اپنے اسلاف سے جوڑتے، مگر وہ ناکام رہے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
کہ آج وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا جہاد اور امام حسین علیہ السلام کی سنت اگر ہم نے ادا کرنی ہے تو ہمیں بیٹھ کر وہ ادا نہیں ہو سکتی. وہ سنت حسینی کے لیے ہمیں خانقاہوں سے یعنی اپنی درگاہوں سے اپنے مکاتب سے نکلنا ہوگا, میدان عمل میں آنا ہوگا, اور آج کی نیو جنریشن کے ساتھ پردے اٹھا کر ان کو حقائق دکھلانے ہوں گے, ان کو جھنجھوڑنا ہوگا, بتانا ہوگا کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, برسر پیکار ہونا ہوگا, کلمہ حق ببانگ دہل سنانا ہوگا, یا شہید ہو جائیں یا اپنی جان دے دیں یا پھر کڑ کڑ کر مر جائیں, مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, ادروائز ہم قصوروار ہوں گے, ہمارا محاسبہ ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں مسلمان بنایا تھا, تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا تھا, تمہیں موت سے خوف تھا, تمہیں ڈر تھا موت کا, یا تم ڈرتے تھے کہ تم کلمہ حق سناؤ گے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ کیا تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر عزت والے ہو, جنہوں نے احد میں اپنے چچا سے اپنا مذاق اڑوا لیا مگر میری توحید پر کمپرومائز نہیں کیا؟ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ انگلی اٹھا کر کہا تھا نا کہ اے محمد ہمیں یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے, یہ بتانے کے لیے بلایا ہے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. شیب ابی طالب ہو گیا, مشکل سے مشکل حالات برداشت کیے مگر پیچھے نہیں ہٹے. تو آج ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ جہاں جہاں جن جن محاذوں پر دین اسلام کے اینگل سے اور علم دین کے اینگل سے گمراہیوں کا سامان بیچا جا رہا ہے, آج جن کو اللہ رب العزت نے راہ ہدایت دکھلائی ہے ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو, اپنی نوجوان نسل کو ان گمراہیوں سے بچائیں اور ان تک حقیقت حال پہنچائیں. میں واپس آپ کو وہی لے جاتا ہوں کہ ہم نے مفسرین کے نام سنے ہیں, محدثین کے نام سن رکھے ہیں, اسی طرح ہم نے فقہا کے نام بھی سنے ہیں, مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ائمہ تصوف کے نام نہیں سنے. اب یہاں پر آپ کی حیرانگی کے لیے ایک نہایت اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ ہم صحاح ستہ کو اہمیت دیتے ہیں حدیث کے بعد میں, علم حدیث کے بعد. آج کی گفتگو علمی نوعیت کی ہے, اور یہ علمی نوعیت کی گفتگو آپ کی آنے والی زندگی میں کام آئے گی, بہت سو کے لیے کام آئے گی, جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا. چونکہ جو باتیں آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر پچھلے 200 سے 300 سالوں میں بہت کم کام ہوا ہے, جو کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر کام ہوا ہے, بہت کم کام ہوا ہے اس اینگل سے. جنہوں نے اس فقیر تک وہ باتیں پہنچا دی ان کا بھلا ہو. تو یہ فقیر, اس فقیر کو اللہ رب العزت نے توفیق دے دی سمجھنے کی اور آپ تک پہنچانے کی, تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. لیکن جب آپ پچھلے صدیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ کام بہت کم ملے گا. حقیقت یہ ہے کہ صحاح ستہ جو 6 کتب احادیث ہیں, ان کے جو ائمہ کرام ہیں جن میں امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد اور نسائی, یہ سب کے سب ائمہ کرام ان کا تعلق 3ری صدی ہجری سے ہے. کون سی صدی ہجری سے ہے؟ 3ری صدی ہجری سے ہے. یعنی ان میں سے کوئی امام پہلی صدیوں کا نہیں ہے, پہلی صدی کا نہیں ہے, 2ری صدی کا بھی نہیں. یعنی صحیح بخاری کس صدی ہجری میں مرتب ہوئی؟ 3ری صدی ہجری میں. صحیح مسلم کس صدی میں مرتب ہوئی؟ 3ری صدی ہجری میں. اب آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ امام بخاری اور امام مسلم سمیت دیگر ائمہ صحاح ستہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب تصوف کی کتب مرتب کی جا چکی تھی. پہلی 2 صدیوں میں تصوف کی کتب مرتب ہو چکی تھی. امام ابو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ محدث بھی ہیں اور اس پائے کے محدث ہیں کہ آپ کو رئیس الحدیث اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. اور پھر آپ کے بعد اسی طرح دیگر ائمہ کرام کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا, جن میں امام سفیان الثوری شامل ہیں. پھر تیسرے نمبر پر جس شخصیت کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا وہ امام بخاری ہیں.
سو امام بخاری سے بھی پہلے جن کو حدیث کے شعبہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا، سب سے اعلیٰ ٹائٹل دیا گیا، وہ عبداللہ ابن مبارک صوفی بھی تھے۔ اور امام بخاری سے پہلے امام سفیان الثوری کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا، وہ بھی محدث ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے۔ ان دونوں حضرات گرامی نے پہلی صدی میں کتاب الزہد والرقائق کے نام سے امام عبداللہ ابن مبارک نے کتاب لکھی تصوف پر، ولایت پر اور روحانیت پر۔ پھر امام سفیان الثوری نے کتاب الزہد کے نام سے تصوف پر کتاب لکھی۔ پھر امام احمد بن حنبل نے دوسری صدی ہجری میں، یہ بھی آئمہ صحاح ستہ کی پیدائش سے بھی پہلے، امام احمد بن حنبل نے تصوف پر کتب لکھی۔ جو فقہ بھی ہے ان کا امام فقہ حنبلیہ، وہ مفقہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صوفی بھی ہیں۔ حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل جن کا آج فقہ ہے اور اہل عرب میں اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل بغداد کی گلی کوچوں میں ننگے پاؤں پھرنے والے صوفی بزرگ سیدنا بشر بن الحارث الحافی کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کو اس صدی کے لوگ شریعت کے عالم کے طور پر جانتے تھے، مفتی کے طور پر جانتے تھے، محدث کے طور پر اور فقیہ کے طور پر جانتے تھے، وہ ایک اللہ والے ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے کی صحبت ڈھونڈتے تھے۔ دنیا ان کے پیچھے آتی تھی، وہ بشر الحافی کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو سوچئے وہ بشر الحافی سے کیا لینے جاتے تھے؟ اب بتاتا ہوں، وہ یہ لینے جاتے تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تو تھا امام احمد بن حنبل کے پاس، یہ ظاہر ہے آپ کا، یہ شریعت ہے، ظاہر کا علم تو تھا، دنیا ان سے ظاہر کا علم لینے آتی تھی، صاحب کتاب کا علم لینے آتی تھی، مگر کتاب جنہوں نے لکھی ہے، صاحب کتاب، اگر حدیث کی ہے تو حدیث کن کی ہے، اگر قرآن ہے تو قرآن کس کا ہے، وہ ان کی خبر لینے بشر الحافی کے پاس جاتے تھے۔ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، صاحب کتاب کی داستانیں اور قصے اور باتیں وہ ان سے سننے جاتے ہیں۔ یہ تصوف، یہ باطنی پاکیزگی کا معاملہ ہے، یہ روحانیت، اس کو کہتے اس سبب سے ہیں کہ یہ روح کی پاکیزگی کا معاملہ ہے، اور روحانیت، ولایت اور تصوف کا اہتمام یہ ائمہ صحاح ستہ کی پیدائش سے بھی پہلے امت میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سو جو احباب آج کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہاں ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، پھر وہ اپنی ٹیبل پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جن بابوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ہم ان کو تو مانتے ہیں، ان کے سوا اور کسی بابے کو نہیں مانتے۔ ارے نادان، تو نے ان کی پیدائش سے پہلے کی ہسٹری ہی نہیں پڑھی، تجھے خبر ہی نہیں کہ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے تصوف، ولایت اور روحانیت کا اہتمام کیا جا رہا تھا اس امت میں۔ اب اس کے سبب کچھ یوں ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اس بندے کی نادانی ہے، کم عقلی ہے، کم علمی ہے کہ اس نے گہرائی میں جا کر ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بشری تقاضا ہے، غلطی ہو سکتی، مجھ سے بھی ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی، یا تو نادانی ہے، یا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فرقے کی تنگ نظری اور تعصب کے باعث کبھی اس شخص نے، چونکہ تصوف کا انکاری ہوتا ہے جو بھی، وہ تصوف کو پڑھنا چاہتا ہی نہیں، وہ اس طرف جاتا ہی نہیں، یا تو تنگ نظری ہے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ یا پھر کوئی ایجنڈا ہے، یا پھر باقاعدہ کوئی مہم ہے کہ جس کے تحت امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کرنا ہے۔ اور جن شخصیات نے امت پر احسان کیا تصوف کی تعلیمات دے کر، یہ ہمارے موصل ہیں، جب میں ان کی تعلیمات پڑھاؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا، دل سے احساس ہوگا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ان حضرات گرامی نے تو ہم پر کتنا احسان کیا، اور ہم کتنے بدنصیب کہ آج ہم بابوں کا ٹائٹل دے کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مانا کہ آج ڈبے پیر اور جعلی فقیر اور موجود ہیں، میں ان کی بات کر چکا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہیں، ان کا تو کام تھا وہ اپنی نیو جنریشن کو تصوف سے جوڑتے، وہ قصوروار ہیں، مگر ان کے قصوروار ہونے سے الزام تصوف پر نہ لگایا جائے۔ سو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ہسٹری کے تحت شیئر کی۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ کا زمانہ آ گیا، تیسری صدی ہجری آ گئی، اور تیسری صدی ہجری کے بعد جب چوتھی صدی ہجری آئی تو امام ابو عبد الرحمن السلمی
ابو عبد الرحمن السلمی، انہوں نے کتاب مرتب کی الطبقات السلمی. یہ تصوف کی علم میں آپ سمجھ لیجئے یہ صحیح بخاری کا درجہ رکھتی ہے یہ کتاب. یعنی اگر آپ میں سے کسی نے، اور جن تک ہمارا یہ پیغام جا رہا ہے ان میں سے اگر کسی کو شغف ہو جاننے کا، دین کا یہ حسن ہے تصوف، ولایت، روحانیت، اس کی روح کو سمجھنے کا اگر کسی کو شوق ہو تو وہ الطبقات السلمی کو پڑھے. تصوف کے بعد میں یہ صحیح بخاری کا درجہ رکھتی ہے. اور امام سلمی ابو عبد الرحمن السلمی کی ولادت 325 ہجری میں ہوئی اور 412 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا. آج ہم 1445 ہجری میں ہیں، یعنی 1000 برس سے بھی پہلے، کم و بیش 1100 برس پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. انہوں نے الطبقات السلمی لکھی. اب دنیا ان کو صوفی کے طور پر، جو تصوف سے وابستہ لوگ ہیں وہ صوفی کے طور پر تو جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے حدیث میں بھی کام کیا تھا یا نہیں. وہ محدث بھی تھے. انہوں نے 200 احادیث، کتنی؟ 200 احادیث مرفوعاً کا مطلب ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے تک روایت کی. 200 احادیث. اب صوفی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ 200 روایات انہوں نے امت تک پہنچائیں. جبکہ حضرت علی نے تو فرمایا تھا مجھے اگر کسی نے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام، اور آپ بابا کہہ کے مذاق اڑائے. آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، یا جانا ہے پتہ ہے تو پھر جان بوجھ کر بتاتے نہیں تاکہ حقیقت نہ پہنچ جائے اس نوجوان نسل تک، اور یہ صرف آپ ہی تک محدود رہ جائے اور یہ سمجھیں کہ وہ دین 14 صدیوں میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. بس جو آپ بتا رہے ہیں آج تو پہلی دفعہ یہی کام ہوا اور 14 صدیوں میں کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. نہیں، ہم نے کیا کیا ہے، 14 صدیاں پہلے جائیں اور قرون اولیٰ کا زمانہ دیکھیں. اس کو سنہرا دور اس لیے کہتے تھے کہ سارا کام ہی پہلی صدیوں میں ہوا تھا.